اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، میں یہ عرض کروں گا کہ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک مکمل نور اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ قیامت کے اندھیرے معمولی اندھیرے نہیں ہیں۔ قیامت کی افراتفری، قیامت کی نفسا نفسی یہ معمولی نہیں ہے، اور اس وقت اگر ہمیں نور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے۔ 5 وقت نماز یہ پڑھیں، اور میں مرد حضرات سے کہوں گا کہ وہ جماعت کے ساتھ ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ تو ناظرین و سامعین، ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ اور اس کی حدیث نمبر 78 ہے، اور اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حصول کی خوشخبری دے دو۔ یہ جو آپ فجر کی نماز کے وقت مسجد کی طرف چلتے ہوئے جاتے ہیں نا ناظرین و سامعین، اور ظاہر ہے کہ اس وقت مکمل اجالا نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یعنی مسجد کی طرف آپ قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں نا، تو فرمایا کہ ان یہ قدم اٹھانے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی روز قیامت تمہیں مکمل نور عطا فرمائے گا، مکمل روشنی عطا فرمائے گا، اور یہی نور، یہی روشنی ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 51 کا سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الذی فطرکم اول مرہ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ ناظرین اسے مرتين پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مرہ پڑھا جائے گا، اور کیونکہ گولتا وقف میں 2 چشمی ہاتھ سے چینج ہو جاتی ہے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ متا ہوا، یہاں وقف پڑھیں گے تو متا ہو پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ قریباً وقف کی صورت میں قریبا پڑھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 51 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 51 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قل ایک کلمہ، الذی دوسرا، فطر تیسرا، کم چوتھا، اولا پانچواں، مرتين چھٹا، فا ساتواں، سین زبر سا آٹھواں، ینغدون نواں،
الا 10واں، رؤوسا 11واں، واو 12واں، یقولون 13واں، متا 14واں، اور اس کے بعد عسا 15واں، ان 16واں، یکونا 17واں، قریباً 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل الذی، قل میں لام کے نیچے زیر ہوگا، اسے الذی کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے قل الذی فطر، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، فطر علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فطرکم اول مرتن، اول مرتن، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، مرتن نہیں مرتن، یہاں وقف کریں گے، رکیں گے تو مرہ پڑھیں گے۔ فَسَيُنْغِدُونَ، فَسَيُنْغِدُونَ، ناظرین فا علیحدہ، سین زبر سا علیحدہ، ینغدون علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فَسَيُنْغِدُونَ۔ اچھا مرتن میں اگر ملا کر پڑھیں گے تو مرتن میں تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد فا آ رہا ہے تو تنوین پر اخفا کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اس سے اخفا کہتے ہیں۔ فَسَيُنْغِدُونَ، یہاں نون ساکن کے بعد غین ہے، حرف حلقی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اظہار کریں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ فَسَيُنْغِدُونَ، الا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے الیکا، رؤوسا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے رؤوسہم، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، یہاں رکیں گے تو متا ہو پڑھیں گے۔ قل عسى، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کھڑا زبر کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 4 سے 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ان یکونا، ان میں نون ساکن ہے، اسے یکونا کی یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان یکونا غلط، ان یکونا قریباً، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں قریبا پڑھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الذی فطرکم اول مرۃ فسینغدون فسینغدون الیک رؤوسہم وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قریبا۔ آیت نمبر 51 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ قل الذی فطرکم اول مرۃ فسینغدون الیک رؤوسہم وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔
انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو اسم ہے الذی، دوسرا کم ضمیر، تیسرا اولا، چوتھا مرتن، اور یہاں پر نمبر 2 آئے گا ضمیر پر، اور پانچواں رؤوسا، یہاں نمبر 2 آئے گا، اور چھٹا متا، یہاں نمبر 2 آئے گا، اور ساتواں قریبا۔ کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 الذی، نمبر 2 کم کا ہو اور ہم، کم کا ہم اور ہو۔ اچھا جی، تیسرا ہے اولا، چوتھا ہے مرتن، اچھا جی پانچواں ہے رؤوسا، اور چھٹا ہے متا، اور ساتواں ہے قریبا۔ سات اسماء ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو کل پہلا فعل، فطر دوسرا، ینغدون تیسرا، یقولون چوتھا، کل گزر چکا ہے نمبر 1 میں، عصا پانچواں، یکون چھٹا۔ کل یہاں پر 6 افعال ہیں۔ نمبر 1 کل، نمبر 2 فطر، نمبر 3 ینغدون، اور نمبر 4 یقولون، نمبر 5 عصا، نمبر 6 یکون۔ ناظرین و سامعین، 6 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے فا، دوسرا سین زبر سا، تیسرا الا، چوتھا واو، پانچواں ان۔ 5 حروف ہیں۔ پہلا فا، دوسرا سین زبر سا، تیسرا الا، چوتھا واو، پانچواں ان۔ سات اسماء ہیں، 6 افعال ہیں۔ 7 اور 6 13، 13 اور 5 تو کل ملا کر ناظرین 18 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، وہ ہے الذی۔ الذی اس میں موصول ہے۔ موصول ناظرین واحد مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ہے وہ جو، اس کا معنی ہے وہ جو۔ اس کے بعد ایک کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے کا، واحد
مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں، کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ تو ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، اول کا معنی ہوتا ہے پہلا یا پہلی، اور یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ فلاں ہر چیز میں اول ہے، یعنی ہر چیز میں پہلے نمبر پر ہے۔ مرتن مرتبہ، یعنی کتنی بار، کہتے ہیں نا اتنی بار، ایک بار، دو بار، تو مرتن کا معنی ہے بار یا مرتبہ، دونوں میں سے۔ مرتبہ عزت کے معنی میں نہیں، ہم کہتے ہیں نا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اس معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رؤوس۔ رؤوس رأسن کی جمع ہے، رأسن کہتے ہیں سر، رؤوس بہت سے سر۔ متا، متا ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے کب، متا اس کا معنی ہے کب۔ قریبا اس کا معنی ہے قریب، اور قریب عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ متا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے نا، تو متا کا معنی ہوتا ہے کب۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آپ کب آئیں گے، آپ کب آئیں گے، متا تأتی، آپ کب آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یا متا ترجع، آپ کب لوٹیں گے، ٹھیک ہے نا، تو متا کا معنی ہوتا ہے کب۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قل فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کو آرڈر دیا جائے، کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جائے، اس کا معنی ہوتا ہے تو کہہ یا آپ کہیے۔ اس کا مصدر آتا ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فطرہ، فطرہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پیدا فرمایا، اس نے پیدا کیا۔ ینغدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ دھکا دیتے ہیں یا وہ دھکا دیں گے، وہ دھکا دیتے ہیں یا وہ دھکا دیں گے، یا وہ ہلاتے ہیں یا وہ ہلائیں گے۔ اب ناظرین یہاں پر سین زبر سا یہ آ رہا ہے، تو سین زبر سا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اسے مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے، تو سینغدون ان قریب وہ سر ہلائیں گے، یا ان قریب وہ دھکا دینے کے معنی میں تو نہیں ہوگا، ہلانے کے معنی، وہ ان قریب وہ سر ہلائیں گے۔ یقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، اور یہاں معنی ہوگا وہ کہیں گے۔ عسا یہ افعال قرب میں سے ہے، یہ قریب کا معنی دیتا ہے۔ عسا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے شاید یا قریب ہے، شاید یا قریب یا ان قریب۔ یکونا اصل میں تھا یکونو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، لیکن یہاں پر ان داخل ہو رہا ہے، تو ان نے فعل مضارع کا جو آخر ہے نون اس پر پیش تھا، اس پر زبر آ جائے گا ان کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ یہ بمعنی مصدر کے ہو جائے گا، ان یکونا یہ کہ وہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ سین زبر سا اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب۔ اس کے بعد الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، واو کا معنی اور ان کا معنی یہ کہ، اور اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ کل 18 کلمات میں ناظرین 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اول، نمبر 2 قریب، نمبر 3 کل میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف پیش کو، لام لام زل لل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، قل الذی، فا زبر فا، طا زبر طا، را زبر را، کاف میم پیش کم، فطرکم، حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، لام زبر لا، اولا، میم را زبر مر، را زبر را، تا دو زیر تن، مرتن، یہاں رکیں گے تو مرہ پڑھیں گے۔ فا زبر فا، سین زبر سا، یا نون پیش یون، غین زیر غی، داد وا پیش دو، نون زبر نا، فسا ینغیدون، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، الیکا، را پیش رو، حمزہ وا پیش او، سین زبر سا، ہا میم پیش ہم، رؤوسہم، واو زبر وا، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ویقولون، میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، متا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، یہاں رکیں گے تو ہو پڑھیں گے۔ قاف لام پیش کل، عین زبر عا، سین کھڑا زبر سا، عسا، قل عسا، حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، این یکونا، قاف زبر قا، را یا زر دی، با دو زبر بن، قریباً، یہاں رکیں گے تو قریبا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الذی فطرکم اول مرہ فسيغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ. قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ. قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ہم ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قل آپ فرما دیجئے الذی وہ جو فطرہ اس نے پیدا کیا کم تمہیں اولا پہلی مرتن مرتبہ فا پس سا ان قریب ینغدون وہ جھکا دیں گے یا وہ ہلائیں گے الا طرف کا تمہاری رؤوسا سروں ہم اپنے وا اور یقولون وہ کہیں گے متا کب ہوگا ہوا وہ. کل آپ فرما دیجئے عسا شاید ان یہ کہ یکونا وہ ہو قریباً قریب. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. آپ کہیے کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف انکاراً سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا. آپ کہیے کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آپ پہنچا ہو. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم کل عرض کر رہے تھے ناظرین وہ جو ہے وہ آیت نمبر یہ تھی کہ یعنی جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا آیت نمبر 44 میں کہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان میں جو بھی ان میں یعنی جو کچھ بھی ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھتے نہیں. بے شک وہ نہایت حلم والا بہت بخشنے والا ہے. ناظرین اس پر ہم نے مختلف اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. امام فخر الدین رازی کا مختار یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. اس سے مراد تسبیح قولی نہیں بلکہ تسبیح حالی ہے. رہا یہ اعتراض کہ تسبیح حالی تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ مخلوق اپنے خالق پر اور مصنوع بنائی گئی چیز اپنے صانع یعنی بنانے والے پر دلالت کرتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، حالانکہ تسبیح حالی کو ہم سمجھتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ کتنی چیزیں کثیر اجزاء سے مرکب ہوتی ہیں اور ان کا ہر جز الگ الگ طریقے سے صانع پر دلالت کرتا ہے، بنانے والے پر، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چیز کتنے اجزاء سے مرکب ہے اور کس کس طریقے سے وہ اجزاء اپنے بنانے والے پر صانع پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اگر وہ تسبیح قولی ہوتی یعنی ہر چیز سبحان اللہ کہتی تو ہم اس کو سمجھ لیتے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور وہ یہ تسبیح اپنے حال سے کرتی ہے، قول سے نہیں کرتی. یعنی اس کا ممکن
حادث اور متغیر ہونا زبان حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں امکان حدوث اور تغیر کا عیب ہے، لیکن اس کا خالق اور صانع امکان حدوث اور تغیر کے عیب سے پاک ہے، کیونکہ اگر اس میں یہ عیب ہوتا تو وہ بھی اسی طرح ہوتا، اس کا خالق اور اس کا صانع نہ ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ وہ تو ممکن اور حادث ہے، لیکن اس کا خالق واجب اور قدیم ہے، اور اس اعتبار سے تمام ممکنات، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ تو امام رازی کا نظریہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم اس حمد اور تسبیح کو عادتاً نہیں سمجھتے۔ انبیاء علیہم السلام اپنے معجزے سے ان تسبیحات کو سنتے اور سمجھتے ہیں، صحابہ کرام اور اولیاء کاملین اپنی کرامات سے اس تسبیح کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اور ہم ناظرین اب قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی ہم آپ کو دلائل دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ صاد آیت نمبر 18، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح پڑھتے تھے۔ اگر اس تسبیح سے حالی تسبیح مراد ہوتی تو پہاڑوں کو مسخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، سورہ مریم آیت نمبر 90 اور 91۔ ان قریب اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا تھا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں ناظرین کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اپنے اپنے انداز سے وہ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اب حدیث کریمہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں، سنن ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں کے پاس یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ تمہاری آواز کو جہاں تک جنات اور انسان اور جو چیز بھی سنے گی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ میں مکے کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین، جامع البیان میں جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی صلاۃ ہے اور تمام مخلوق کی تسبیح ہے، اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ قرآن و اس کے علاوہ اور بھی احادیث کریمہ ہے، قرآن کی اور بھی آیات ہیں، تو قرآن کی آیات اور احادیث کریمہ کے دلائل سے ہمیں معلوم ہوا کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے، جو بھی ممکن چیز ہے، ہر ممکن ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس واجب، اس قدیم کی تسبیح اور حمد اپنے اپنے انداز سے بیان کرتی ہیں۔ ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے معجزات کی وجہ سے، یا صحابہ کرام، اولیاء کاملین یا اہل بیت اطہار اپنی کرامات کی وجہ سے ان کو سنتے ہیں، عام انسانوں کی سمجھ میں وہ نہیں آتا۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، سٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم رؤوسہم نہیں ہے، را پر پیش ہے، رؤوسہم. ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبان سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الذی فطرکم اول مرۃ فسینعیدون الیک رؤوسهم ویقولون متى قل عسى ان یکون قریبا. ترجمہ آپ کو یہ کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف انکارن سر بلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا. تو آپ کو یہ کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آ پہنچا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الذی فطرکم اول مرہ یہاں پر ایک تو یہ کہ نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، اس کے بعد غین آ رہا ہے اور دوات پڑھیں گے. فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر. اور آپ ہمیں ہمارا جو سوشل میڈیا ناظرین پیجز ہیں ہمارے، وہاں پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پر، فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کا نام لکھ کر ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.